السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج میں آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس بارے میں ذرا غور کیجیے گا اور پلیز اس بات کو تنہائی میں ذرا سوچنا، کیونکہ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ بہت اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے اور وہ دنیا کی الجھنوں سے ذرا فارغ بھی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نہ تو سنی ہوتا، نہ شیعہ ہوتا، نہ دیوبندی، نہ کافر، نہ وہابی، مطلب اس کا کوئی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی دین نہیں ہوتا، وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بنانے والے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 4 بچے لے لیں، چاہے کسی مسلمان کے گھر سے لے لیں، چاہے یہودی کے گھر سے، چاہے کسی کے گھر سے لے لیں، 4 بچے ہم نے فرض کیا، ہم نے اہل سنت فرقہ سے 4 بچے لے لیے پیدا ہوتے، ایک کو چھوڑ دیا ہندو کے گھر، ایک کو عیسائی کے گھر، ایک کو یہودی کے گھر، ایک کو مسلمان کے گھر۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو یہودی کے گھر بچہ ہے وہ کیا مسلمان بڑا ہو کے بنے گا؟ عیسائی کے گھر جو ہے وہ کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ یا ہندو کے گھر وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں۔ وہ کیا ہوگا؟ اگر عیسائی کے گھر پہ بچہ ہے تو وہ ان سے سیکھے گا، جو کچھ بڑے کرتے ہیں وہ ان سے سیکھے گا، وہ ان لوگوں کے پاس اپنا دین مکمل کرے گا، دین ان سے لے گا جو اس کے ماں باپ اس کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا بڑا ہے، اس سے ہم دین لیتے ہیں، یہ بات ٹھیک کرتا ہے، وہ ان کی بات کو فالو کرتا ہے۔ اور جن سے وہ نفرت کرتے ہوں گے وہ بھی نفرت کرے گا، کیونکہ وہ اس کو پیدائشی طور پہ وہ دے رہے ہیں، وہ چیز بچپن سے اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ کسی کے کہنے پہ چل رہا ہے، اپنے گھر والوں کے کہنے پہ چل رہا ہے، خود اس نے کچھ نہیں سوچا ابھی تک۔ جو اس کے عالموں نے کہا، جو اس کے جو پیروکار تھے، مذہبی پیروکار تھے، جو انہوں نے کہا وہ اس نے وہی مانا۔ ہندوؤں نے بھی ایسا کیا، انہوں نے بھی جو اس کے بڑوں نے کیا، جو اس کے پنڈت نے کہا وہی مانا۔ یہودیوں نے بھی ایسا کیا۔ وہ بچہ اب کیا ہوگا؟ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی سکھا دیا کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے، یہ نبی، یہ خدا، یہ سلسلہ ہمارا، انہوں نے بھی یہی بتا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب جب 4 بچے وہ جب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ان تھے وہ ایک کسی مسلمان گھر سے تھے، اہل سنت کے گھر سے تھے، لیکن وہ الگ الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں پہ ان کی پرورش ہوئی، الگ الگ لوگوں کے درمیان ان کی پرورش ہوئی، الگ مذہب کے درمیان ان کی پرورش ہوئی، اس وجہ سے وہ بن گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط بول رہے ہیں اور خود کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، خود کو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ یہ بھی سوال ہے کہ ہر اپنے آپ کو تو ہر بندہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک کون ہے۔ تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا ان 4 بندوں کو، ہر ایک کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی تیرے پاس کیا ہے، کیا دلیل ہے تیرے سچے ہونے کی۔ چاروں ایک دوسرے کی بات کو غور کریں گے کہ ہم میں سے کون ٹھیک کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، پہلے وہ ایک دوسرے کی بات سنیں گے، تو تسلی سے بات سنیں گے، گہرائی میں جا کے بات کریں گے۔ جب وہ بات سن لیں گے ایک دوسرے کی، پھر وہ اپنی دیکھیں گے کہ میرے پاس کیا ہے۔ فرض کریں آپ نے اگر موبائل ہی لینا ہو تو آپ کوئی بھی موبائل ایک شاپ سے نہیں لیتے، پہلے آپ انٹرنیٹ سے بھی چیک کرتے ہیں، یوٹیوب سے بھی چیک کرتے ہیں اس کے بارے میں، دوستوں سے بھی پوچھتے ہیں، پھر دوسرے موبائل اس کے مقابلے میں کیسے ہیں آپ وہ بھی پوچھتے ہیں۔ وہ سارا سنا کے آپ پھر اس فیصلے پہ پہنچتے کہ نہیں یہ والی چیز بہتر، ہم یہ لے لیتے ہیں۔ اس پہ مثال بھی ہے، سنو سب کی، کرو من کی۔ آپ سب کی سنو پہلے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ یار ان میں سے ٹھیک بات کون سی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے عقل دی ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ یار اگر میرے پاس 4-5 باتیں ہیں تو ان میں سے بہتر بات کون سی ہے۔ یار دنیا کا بھی ایک نظام ہے، اگر جج کیا ایک بندے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کر دیتا،
وہ دونوں فریق کی بات سنتا ہے اور تسلی سے بات سننے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے یار لوگ ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر بول دیتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ اس کے پاس کیا ہے اور میرے پاس کیا ہے۔ خود کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں، دوسرے کو ہم غلط کہہ دیتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ بغیر تحقیق کے دوسرے کو ہم غلط کہہ دیں؟ یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم آ گیا ہے کہ میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے۔ اسی طرح اگر ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک کہیں گے، لیکن ہم ہندو کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں، عیسائی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں، یہودی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ان سے بھی پوچھنا پڑے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس قرآن پاک آ جاتا ہے، ان کی تعلیمات آ جاتی ہے، تو ہمیں وہ واضح طور پہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے ان کی۔ آخر ہمارے پاس ہمیں پتہ قرآن پاک سے پتہ چلا نا کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد قرآن پاک پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر قرآن پاک نے یہ بات تمام کر دی ہے کہ وہ غلط ہیں تو پھر وہ غلط ہیں۔ لیکن سوچنا یہ پڑے گا، اگر ہمارے درمیان اگر فرقے ہیں، بات ہماری مین فرقوں کی، دیوبند ہو گیا، اہل سنت ہو گیا، اہل تشیع ہو گیا، یا بریلوی ہو گیا، یا اہل حدیث ہو گیا، یہ کتنے فرقے ہیں؟ قرآن ایک ہے، اللہ پاک بھی ایک ہے، نبی پاک بھی ایک ہے، لیکن یہ آپس میں یہ فرق کیوں؟ ایک دوسرے کو غلط بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا لیکن بنانے والوں نے اپنے جیسا بنا دیا۔ اب یہ حق بنتا ہے نا ہر کسی کا کہ کسی کو کافر کہنے سے پہلے، کسی کو غلط کہنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل جانیں کہ یہ ہے کیا، اور جب کسی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں تو بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک طرفہ ہو کے نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے، اس کی جگہ پہ ہو کے سوچنا چاہیے۔ اگر میں اس جگہ پہ ہوں تو میں کیا کروں؟ ہمیشہ تھرڈ پارٹی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اگر باپ اپنے بیٹے کا فیصلہ کرے گا تو اس کے وہ بیٹے کی محبت جو ہے نا اس کے دماغ میں ہوگی، دل میں ہوگی، وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پائے گا۔ اس لیے انصاف سے کام لینا پڑے گا، انصاف کا دامن تھام کے ہمیں فیصلہ کرنے پڑے گا ہم میں سے ٹھیک کون ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھئی جو دل میں آیا کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں تو بس ہم ہی ٹھیک ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے استاد بھی غلط ہو سکتے ہیں، کیا کافروں کے استاد نہیں ہوتے؟ ہر کسی کے استاد ہوتے ہیں۔ استاد ہونا کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ بڑے بڑے ایسے ہیں جو اب دیکھیں عیسائی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، کیا ان کے استاد نہیں ہوتے؟ یا بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ وہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، استاد غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پہلے سوچ کے استاد کو آپ چوز کریں کہ میں نے کون سا استاد پکڑنا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، غور کریں۔ حالانکہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی مختلف ترجمے ہو گئے ہیں، اس کے ہر فرقے کا تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں، غور کریں، یقین کریں آپ کے اختلافات جتنے بھی ہیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے سے دور ہو سکتے ہیں۔ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، یہ اب 9-10 منٹ کی ہو چکی ہے، لمبی ہو چلی ہے، تو اس میں مزید تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ فرق پڑ کیوں رہا ہے۔ چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کلمہ سنیں کسی سے بھی، وہ آپ کو سنا دے گا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل تشیع پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے؟ آپ پہلا کلمہ سن لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس سے پوچھیں کہ مجھے اس کا ترجمہ بتائیں، اردو میں ترجمہ کر کے بتائیں۔ یہ گواہی ہے، قرآن کلمہ ایک گواہی ہے، مجھے بتائیں یہ کیا ہے۔ تو یقین کریں آپ سروے کرنا شروع کر دیں اس چیز کا۔ پڑھا لکھا بندہ بھی آپ کو ٹھیک ترجمہ کر کے نہیں دے پائے گا، بہت کم کا ترجمہ کر کے دیکھ پائیں گے۔ آپ اوریجنل ترجمہ بھی ایک سائٹ پہ رکھ لیں، وہ آپ یاد کر لیں کہ اوریجنل اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر جو بندہ وہ آپ کو سنائے گا کلمے کا ترجمہ آپ وہ بھی سنیں۔ حالانکہ چھوٹی سی 1-2 لائنیں ہیں، وہ بھی آپ کو ٹھیک طرح سے نہیں سنا پائے گا۔ تو یہ حال ہے ہمارا، یقین کریں۔ جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، 5 گانا نماز ادا کرتا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نماز میں جو پڑھ کے آئیں آپ کو پتہ آپ نے نماز میں کیا کیا پڑھا ہے؟ ہاں
جو بھی آپ نے پڑھا ہے آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ تو بہت کم ایسے نمازی ہوں گے جو آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی ہم نے نماز میں یہ پڑھتے ہیں، ہماری جو کچھ ہم منہ سے لفظ نکالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ پاک نے فرمایا ہوا ہے، شراب کے بارے میں جب حکم آیا تھا کہ جب تک نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تک تمہیں سمجھ نہ آنے لگے کہ ہم کیا لفظ ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ جب شراب نشے کی حالت میں ہوتا ہے انسان، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں ہوتی اس کو۔ تو ہمیں تو اس چیز سے منع فرمایا گیا کہ اس نماز کے قریب اس وقت مت آؤ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا لفظ ادا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہاں پہ ہم ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں، نماز میں کیا لفظ ہے۔ ثنا سبحان اللہ اللہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد آیت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس جو پوری صورت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتہ۔ بہت ہی کم نمازی ایسے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ یار یہ سوچنے والی بات ہے، جب ہمیں نماز کا ہی نہیں پتہ، عربی یاد ہے، اس کا معنی مطلب ترجمہ کچھ نہیں پتہ، کلمہ یاد ہے لیکن معنی مطلب کچھ نہیں پتہ، تو پھر ہم کسی کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے؟ سب سے پہلے تو یار ہم غلط ہیں۔ ہم پہلے خود کو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، ہم بات جھگڑ دوسرے سے رہے ہیں، چیزیں تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ یقین کریں، آپ جب ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے، آپ جو نماز کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کلمے کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اب بہت ساری چیزیں آپ کی یہیں سے کلیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔